اتنی توبہ مجھے لالچ پڑی ہوئی ہے، یقین کرے میں اتنی لالچی ہو گئی ہوں نا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی ابھی ٹھیک ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیج کرتے ہو، اگر میری ویڈیو نہ آئے تو کامنٹ میں بھی پوچھتے ہو ویڈیو نہ آئے۔ ایسے دن چل رہے ہیں کہ آپ کو ہوتا ہے کہ کہیں میں ہاسپٹل میں نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں ہاسپٹل میں جاؤں گی تو انشاءاللہ میں ایک چھوٹا سا شارٹ ڈال دوں گی کہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ میں اس ٹائم نا ہاسپٹل میں داخل ہو چکی ہوں، ایڈمٹ، اردو میں ایڈمٹ ہو چکی ہوں، پنجابی چ داخل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بتا دوں گی، فی الحال تو نہیں۔ بس میں نے ہر ویڈیو میں تقریباً یہ بات کرتی ہوں، آپ بھی کہو گے دماغ کھا گئی ہے، کہ ابھی ہمت نہیں ہوتی وائس اوور کرنے کی۔ میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا نا، اور یہ بات ہے بھی سچ ہے کہ اللہ معاف کرے، انسان دے دماغ نہ شیطانی گلاں تاں ہی آتی ہیں جب انسان کا پیٹ بھرا ہو، صحت ٹھیک ہو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے وائس اوور میں باتیں بھی تب آتی ہیں جب میری صحت ٹھیک ہوگی تو میں بولوں گی نا کچھ۔ جب صحت ہی نہیں ٹھیک، کبھی ایک کونا میں لگ کے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی دوسری جگہ اعتکاف بیٹھ جاتی ہوں، بس کہتی ہوں کہ پانی میں کوئی پاک دے گلاس وچ، تو پھر میں وائس اوور کینج کرا۔ اچھا، یہ لالچ والی بات میں نے تب کی ہے۔ یہ میرے سوٹ میں سے کپڑا میں نے بچایا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے جو کپڑے بناؤں میں ساتھ اپنی بیٹی کے بھی بناؤں۔ یار میں رجتی نہیں ہوں بچی کے کپڑوں سے، میں کہتی ہوں میری بیٹی، گرمیاں ہیں نا، میری بیٹی کے پاس اتنے کپڑے ہوں نا کہ روز نہا کے وہ نیو سوٹ گرمیوں میں پہنے، بھائی اتنے ہوں کہ وہ پہنے، تو میں اپنے میں سے بچتا ہے ویسے پیس لے کے اس کے سلوائے الون کے۔ کیونکہ جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ مجھے میری اماں نے کہا تھا کہ ایک تیری دھی ہے تو دی حالت ویخ، تو اس کے بعد میں نے تیار کر لیا کہ میں اپنی بچی کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گی لون کے۔ تو اس کا ابا تو صرفے کرتا ہے، وہ نہیں لے کے دیتا، وہ کہتا ہے اتنے کپڑے کیا کرنے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ وہ۔ پھر میں نے پیس لے کے سلوا کے بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی میں نے اپنے میں سے بچایا تھا، بلکہ یہ کپڑا بن سعید والوں کا ہی سوٹ تھا تو زیادہ تھا، تو اس میں سے ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کا یہ سوٹ بنا ہے۔ کاٹ کے میری سوتن نے دیا ہے، سارا کاٹ کے، گلا بھی سارا کاٹ کے چپکا کے، ہر چیز اس نے کر کے دی ہے۔ تو بھائی جیڑا کام جیڑا کردا ہے نا، میں کہنی ہوں اودہ دسنا چاہیے ہیں۔ برائیاں تو ہم بڑھ کے اگلوں کی کر لیتے ہیں، تو اچھائیاں بھی بتا دینا بندہ۔ تو کاٹ کے تو انہوں نے دیا ہے سلائی، یہ سارا گلا استری جوڑ کے سب کچھ مجھے دیا ہے۔ تو آگے میں نے یہ اس کا سوٹ سیا ہے جنت کا۔ تو ایک اور سوٹ میں نے کاٹا ہوا ہے، اس میں بھی جنت کی شرٹ بنی ہے، ادھر بھی میں لالچ کی تھی۔ ویسے تو میں نے اپنے گرمیوں کے کپڑے درزن سے سلوائے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے نہیں سینے آتے، میں لیریں ہی لمکاتی ہوں۔ تو یہ جو تھوڑا بہت سلائی آتی یہ بھی میں نے اللہ بخشے اپنی ساس سے ہی سیکھی تھی، صحیح کر کے جو تھوڑی بہت آتی ہے۔ تو یہ والا ریڈ سوٹ میں نے پھر خود ہی ہمت کی، میں نے کہا میں سی لیتی ہوں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری بیٹی کا پورا سوٹ بن گیا اس میں سے۔ تو اب جب دوسرا ایک اور پنک والا کاٹ کے رکھا ہے، اس میں سے قمیض بنی ہے، اور یہ جو بن سعید والا ہے اس میں سے پورا سوٹ، شاید کپڑا زیادہ۔ اچھا، جب پہلے کپڑا ہوتا تھا نا تو یقین کریں اتنا ساتھ سے بچ جاتا تھا کہ بندہ آرام سے 6-7 سال بچی کا بھی، مطلب 6-7 سال دی عمر دی بچی ہوئے نا، اس کے بھی کپڑے بنا لیتا تھا۔ اب اتنا کم کپڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں، اسی تو موٹے کو نہیں ایڈے ہوئے، کپڑا تھوڑا ہو گیا۔ خیر، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے، پاویں پسند آوے نہ آوے ویڈیو۔ تو بس اور کی گل کرنی تھی، ہاں بتا دیا نا، جب میں جاؤں گی ہاسپٹل میں آپ لوگوں کو بتا کے جاؤں گی، آپ لوگ فکر نہ کیا کریں، بس دعا کیا کریں میرے لیے۔ اور ہاں، مجھے 2 سسٹروں نے دعا کا کہا ہے، ایک رابعہ سسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے دعا کے لیے، واٹس ایپ پہ ان کا نمبر میرے پاس رابعہ کے نام سے سیف ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اپنا گھر دے۔ سسٹر سب کے لیے ہی دعا ہے، اللہ پاک آپ کی مشکلیں بھی آسان کرے، آپ کو بھی گھر دے۔ میں اللہ پاک سے آپ سب نے آمین کہنا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ پاک
ان کو اپنا گھر عطا فرمائے، اپنی چھت عطا فرمائے۔ اور یہ دوسری سسٹر جے ہیں، مجھے نام نہیں یاد رہتا، انہوں نے کمنٹس کیا تھا، تو ان کا بھی جو مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سسٹروں کے مسئلے مسائل حل کرے۔ میں یقین کرے اس حالت میں دعا میں نے کی تھی آپ دونوں کے لیے، اسپیشل میں بیٹھی تھی، میں نے اپنے لیے بھی کی کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنا چھت نصیب کرے، اپنا گھر نصیب کرے۔ بے شک میرے ہسبینڈ کہتے رہے نا، یہ تمہارا بھی گھر ہے، لیکن تمہارا بھی میں اور تمہارا ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اپنا گھر دے، جتنے بے گھر ہیں سب کو اپنا گھر عطا کرے۔ میں خود ہی ڈیٹ سمجھ لو یا جو ہے، میں اس گھر کو اپنا نہیں کہتی۔ ہاں، اب ہسبینڈ جب کہتے ہیں کہ اوپر پورشن بناؤں گا، تو تب میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے میرے اور میرے بچوں کے نام کرنا ہے، کہ وہاں سے مجھے ساری زندگی کوئی نہ نکالے، تو باقی جو ہے آپ دیکھ لو، کر لو۔ باقی بس سب کی ہی یہ پریشانیاں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کرے، اللہ پاک سے دعا کیا کرے، اچھی امید کیا کریں۔ میں کہتی ہوں اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھا ضرور ہوگا، یہ ضرور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو گھر مل جائے گا۔ باقی یہ میں بنا رہی تھی کل توریوں کا سالن، تو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا لی ہیں۔ تو میں ایک بات میں بہت اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا ویڈیوز میں کہ میں صرف ہانڈی ادھر بناتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے بچے اتنے بگڑ گئے ہیں، یا جو بھی کر لو، میں یہ ہسبینڈ کی بیٹیوں کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں اپنے بچوں کے بھی کروں گی یہ بات، اتنا زیادہ بالکل بات نہیں مانتے۔ کیا ساڈے ویلے اسی بھی این جی ہوندے ساں، لیکن مجھے یاد ہے ہم اپنی ماؤں کی پھر بھی مان لیتے تھے۔ اب ہسبینڈ کی وائف شور ڈالتی رہتی ہیں، بچیوں کو کام کرتی ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتی، لیکن ایک آدھ کر کے لیٹ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، اسکول کا، کالج کا، یہ جو بھی پڑھائی کر رہی ہیں، تو اس طرح پراپر کام نہیں کرتی۔ تو ہسبینڈ کی وائف پھر کڑتی رہتی ہیں ان کو، وہ بیڈ پہ ہی کہیں گی بچے سارے ہمیں پانی دو، ہمیں جوس دو، یہ دو، وہ دو۔ میں یہ چیزیں دیکھتی رہتی ہوں، پنجابی کہندے نہ کہنا تین تو سنانا نو۔ بھائی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ غصہ کر رہی ہیں اور میرے پہ بھی ساتھ کر رہی ہیں، حالانکہ وہ میرے پہ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کر رہی ہیں۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ رات کی روٹی ہمارے یہ ہے نا کہ یہ میں نے ہانڈی بنائی نا، اس کے بعد روٹی بھی دن کو سوتن ہی میری بنائے گی، میں اپنی نہیں، میں تو اپنا خود بنا کے کھاتی ہوں، ٹھیک ہے، بچوں کی، اپنے بچوں کی، شوہر کی روٹی بنائیں گی، برتن بھی وہی دھوئے گی، صفائی بھی وہی کرے گی، سارا کام مطلب وہ ہی کرتی ہیں، پانی باہر سے اٹھانا بھرنا سارا کام میری سوتن کرتی ہے۔ تو پھر وہ ان کو غصہ چڑھتا ہے، ظاہر ہے سارا کام کرے گی تو غصہ چڑھے گا۔ بچیاں آتی ہیں، وہ تھکی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو سپارہ 3 بجے 2:30 بجے آئیں گی، بچوں کو سپارہ پڑھائیں گی، پھر وہ لیٹ جائیں گی، پھر رات کی روٹی کا ٹائم ہو جائے گا۔ میں یہ کہتی ہوں اپنی سوتن کو کہ بچیوں کو کہا کریں رات کی روٹی وہ بنائیں، 4-5 روٹیاں ہوتی ہیں، میں تو اکثر اپنی بنا کے کھا لیتی ہوں، بس ان کی ہوتی ہیں، تو بس باپ کی ہوتی ہے نے بھائی کی اور ان تینوں کی، ماں بیٹیوں کی۔ تو میں اتنی دفعہ سوتن کو باتوں میں کہہ چکی ہوں، زیادہ کہتی بھی نہیں ہوں کہ گی دخل اندازی دیتی ہے، کیا خود نہ کیا کرو، تھک جاتی ہو، بچیوں کو کہا کرو رات کی 4-5 روٹیاں بنا دے، قہوے کے 2 کپ بنا دے، باپ بھائی آئے ان کو دے دیں۔ یقین کریں میں اتنی سی تھی نا، اپنے ابو کے سارے کام، کھانا، میری امی سو جاتی تھی، بیمار رہتے تھے اکثر، اور میرے ابو رات کو 12 بجے بھی گھر آتے تھے، تو میں اٹھ کے ان کے لیے دروازہ کھول کے روٹی پانی چائے ہر چیز ان کو دیتی تھی بنا کے۔ تو بچیوں کو کہا کرو بنائے، خود اکیلی کڑتی رہتی ہے،